بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اس کا آغاز ہو چکا ہے اور 1443 سال مکمل ہو گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کو۔ تو مہینوں کے اعتبار سے تاریخ کے اعتبار سے یہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے میں اسلام کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ محرم کے مہینے کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ اگست کا مہینہ بھی ہے۔ اگست کے مہینے میں اس ملک کی ایک تاریخ وابستہ ہے۔ دونوں باتیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں اور دونوں سے متعلق جاننا ضروری ہے۔ تو اس مرتبہ اور اس موقع پر پہلے ہم اپنے ملک کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا جانیں گے، پھر انشاءاللہ آئندہ جمعے میں محرم سے متعلق کچھ باتیں ہم سامنے رکھیں گے۔ 15 اگست اس ملک کے لیے، بھارت کے لیے ایک یادگار دن ہے۔ دنیا میں عروج و زوال لگا ہوا ہے۔ عروج و زوال یعنی ترقیاں بھی ہوتی ہیں اور تنزلیاں بھی ہوتی ہیں، یعنی آدمی چڑھتا بھی رہتا ہے اور گرتا بھی رہتا ہے۔ قومیں کبھی آگے بڑھتی ہیں اور کبھی پیچھے ہٹتی ہیں۔ بادشاہوں کی تاریخ بھی ایسی ہی رہی ہے کہ بادشاہ کسی زمانے میں بہت عروج پہ رہے اور پھر کبھی ایسا وقت آیا کہ اچانک بادشاہ مر گیا اور اس کی حکومت ختم۔ ایسے حالات دنیا میں آتے رہتے ہیں، اور اس کے اسباب کیا ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے، تو وہ اس کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے، بہت سی وجہیں اس کی ہو سکتی۔ اس ملک کی جو تاریخ ہے، بہت کم بھارت کے بسنے والے لوگ اس ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں، بہت کم لوگ، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ مسلمان نہ ہوں، ان کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا ان کو ان کے سلیبس میں پڑھایا گیا۔ ان کے اسکول کے سلیبس میں جتنا پڑھایا گیا ہے اتنی ہی تاریخ اور اتنی ہی ہسٹری وہ جانتے ہیں، اور جو اسکول نہیں گئے وہ بھی نہیں جانتے، یعنی کیا کتابوں میں لکھا گیا ہے کیا ہے وہ اتنا بھی انہیں نہیں معلوم جو اسکول نہیں پہنچے۔ بہرحال اس ملک کی تاریخ بہت پرانی ہے، ہزاروں سال پرانی۔
اس ملک میں بادشاہوں کی حکومت تھی، اس ملک میں راجا مہاراجاؤں کی حکومت تھی۔ کسی علاقے میں کوئی بادشاہ رہا کرتا تھا، اس کی حکومت چلتی تھی، کسی علاقے میں کوئی راجا رہا کرتا تھا، اس کی حکومت چلتی تھی۔ ان کو حکومت سے مطلب زیادہ ہوتا تھا، مذہب سے اور دھرم سے انہیں زیادہ مطلب نہیں ہوتا تھا۔ یہ آج سے 50 سال پہلے کی یا 100 سال پہلے کی اگر ہم تاریخ پڑھیں گے پوری دنیا کی، تو پوری دنیا کی تاریخ میں بادشاہوں اور راجاؤں مہاراجاؤں کو اپنی سلطنت سے زیادہ مطلب ہوتا تھا، دھرم سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا۔ مسلمان بادشاہ کی فوج میں مسلم بھی ہوتے تھے اور نان مسلم بھی ہوتے تھے، ایسے ہی راجاؤں اور مہاراجاؤں کی فوج میں مسلم بھی ہوتے تھے اور ہندو بھی ہوتے تھے۔ اکبر کی فوج میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے، اسی طرح اورنگزیب کی فوج میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے، اور پھر ادھر شیواجی مہاراج کی جو آرمی تھی اور اس کی جو فوج تھی اس میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے۔ ایسا اس زمانے میں چلا کرتا تھا، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے سکیں۔ لوگوں کو کنٹرول میں لینا ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا، علاقے کو، ایریے کو اپنے کنٹرول میں لینا ان کا مقصد ہوتا تھا، اپنے ملک کو بڑھانا، اپنی سلطنت کو بڑھانا، یہ ان کا مقصد ہوتا تھا۔ لیکن انگریزوں نے، برٹش گورنمنٹ نے ہندوستان پر آہستہ آہستہ جہانگیر کے زمانے سے یہاں آنا شروع کیا۔ جہانگیر، اکبر کا بیٹا جہانگیر۔ آپ یہ تاریخ بھی، مغلوں کی تاریخ بھی مسلمان بہت کم جانتے ہیں، انہیں جاننا چاہیے۔ ہمایوں کا بیٹا اکبر، اکبر کا بیٹا جہانگیر، جہانگیر کا بیٹا شاہجہاں، پھر شاہجہاں کے 4 بیٹے، اس میں سے اورنگزیب، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے بہادر شاہ ظفر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہمایوں سے پہلے شیر شاہ سوری، علاء الدین خلجی اور محمد تغلق اور نہ جانے کتنے بادشاہ اس ملک کے اندر گزرے۔ ہر ایک کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہم نے سنا ہے یا فلموں میں دیکھا ہے۔ آج کل تاریخ بدلا کے اور تاریخ کو چینج کر کے پیش کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ایک فلم بن گیا ہے کہ بھئی تاریخ کو مٹا کر جو ریالٹی ہے اس کو چھپایا جائے اور اپنی طرف سے مرچ مسالہ لگا کے لوگوں کو دکھایا جائے۔ علاء الدین خلجی کا ایک چہرہ وہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ایک چہرہ وہ ہے جو فلموں میں پیش کیا گیا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن کون کہنے والا ہے، کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں پوچھتا۔ بہرحال یہ ایک الگ داستان ہے، یہ الگ قصہ ہے۔ بہرحال مغلوں کی تاریخ ختم ہوتی ہے بہادر شاہ ظفر پہ، پھر اس کے بعد انگریزوں کا دور اس ملک میں شروع ہوتا ہے۔ اس ملک کی آزادی میں کس کس کا حصہ رہا ہے اور کہاں کب شروع ہوئی آزادی کی لڑائی؟ میرے دوستو، یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ 300 سال کی تاریخ کو آدھے گھنٹے میں بیان کرنا ناممکن۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی 300 سال کی تاریخ کو آدھے گھنٹے میں بیان کیا جائے، یہ مشکل ہے، نہیں ہو نہیں سکتا۔ لیکن اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ بھئی اس کا پس منظر کیا تھا اور کیوں ایسا ہوا اور کیا کیا شامل رہا۔ اس ملک کی تاریخ میں اور اس ملک کی آزادی میں میرے دوستو، ڈنکے کی چوٹ پہ ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں زیادہ تر حصہ مسلمانوں کا رہا ہے۔ اگر زیادہ نہیں رہا تو 50% سے کم بھی نہیں رہا۔ اگر کوئی یہ نہیں مانتا کہ بھئی زیادہ نہیں ہے
تو ہم اس کو 50% سے کم بھی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہم تاریخ پڑھے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ملک کی تاریخ میں مسلمانوں نے اور مسلمان بادشاہوں نے جو انگریزوں کا مقابلہ کیا ہے، راجہ مہاراجاؤں نے اتنا مقابلہ نہیں کیا۔ اور پھر یہاں کی ایک مخصوص کمیونٹی، ایک مخصوص قوم جن کو دشمنی تھی مغلوں سے، اور ان کو ایک کھار کھائے ہوئے تھے، اور ان کو ایک اندر سے ہمیشہ ایک بدلے کی آگ تھی کہ اس ملک میں ہمارا حصہ تھا یا ہمارا علاقہ تھا، یہاں پہ مغل آ کے بیٹھ گئے، فلاں بادشاہ آ کے بیٹھ گیا، یہ ایک دشمنی تھی ان کو۔ تو انہوں نے اس دشمنی کو چکانے کے لیے اور اس کا بدلہ لینے کے لیے اس قوم کے بہت سے لوگوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ اس میں بہت سے قوم کے لوگ شامل ہو گئے، مسلمان بھی شامل ہو گئے، اور کچھ دوسرے بھی لوگ، بہت سے لوگ شامل ہوئے۔ بہرحال ان کو اپنی جو دنیا تھی ان کے سامنے تھی کہ بھئی بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے، اور اس وعدے کے تحت وہ لالچ میں آ کے ان لوگوں نے بغاوت کی، ان لوگوں نے اپنے بادشاہوں سے غداری کی، جس کے نتیجے میں انگریز طاقتور ہوتے چلے گئے۔ اس ملک کی آزادی کی لڑائی اگر منظم طریقے سے ہم دیکھیں کہ منظم طریقے سے اس ملک کی آزادی کی لڑائی کب ہوئی، تو میرے دوستو، نواب سراج الدولہ، کلکتہ میں ایک بہت بڑے نواب گزرے، ان کے والد تھے علی وردی خان۔ علی وردی خان نے 1752 میں یا 1754 میں 1752 یا 1754 میں انہوں نے انگریزوں سے لڑائی لڑی۔ اس میں اتنی زیادہ کامیابی نہیں ہوئی، انگریزوں کو شکست ہوئی، انگریز پریشان ہوئے۔ اس کے بعد پھر انگریزوں نے دیکھا کہ اگر ہمیں یہاں جیتنا ہے اور ہمیں یہاں لڑنا ہے اور ہمیں قدم جمانا ہے، تو پھر انگریزوں کی ایک ہمیشہ سے چال رہی ہے، انگریزوں سے مراد یہودی، شروع سے چال رہی کہ انگریز کبھی سامنے آ کے مقابلہ نہیں کرتا ہے، پیچھے سے وار کرتا ہے۔ یہ انگریز کی فطرت ہے، یہ یہودیوں کی بنیادی فطرت ہے کہ وہ سامنے سے مقابلہ نہیں کرتا، وہ پیچھے سے وار کرتا ہے اور ایک دوسرے کو لڑا کے خود تماشا دیکھتا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس ملک میں کچھ غداروں کو خرید لیا گیا، پیسوں کا لالچ دیا گیا، جاگیروں کی لالچ دی گئی۔ 1756 عیسوی میں جنگ پلاسی، آپ یہ نام یاد رکھیے، جنگ پلاسی۔ پلاسی یہ ایک بنگلہ لفظ ہے، اصل میں پلاسی پلاشی ہے، پلاشی کے معنی آتے ہیں پھول کے۔ جس جگہ یہ جنگ لڑی گئی ہے، بنگال سے تقریباً 70 کلومیٹر، کلکتہ سے تقریباً 70 کلومیٹر دور، اس علاقے میں، اس علاقے کو لوگ پلاشی کہا کرتے تھے، پھول وہاں زیادہ ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام جنگ پلاسی پڑ گیا۔ وہاں نواب سراج الدولہ نے اپنی فوج کو لے کر انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ انگریزوں کی فوج تعداد میں تھوڑی تھی، نواب سراج الدولہ کی فوج زیادہ تھی، لیکن ادھر نواب کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے سپہ سالاروں میں کئی سپہ سالار بک چکے ہیں، اپنا ایمان ان لوگوں نے بیچ دیا، اپنا ضمیر ان لوگوں نے قربان کر دیا، اپنا ضمیر فروش ہو گئے۔ یہ نواب کو معلوم نہیں تھا، جنگ میں کود گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ ادھر میر جعفر نام کا ایک شخص تھا جو نواب سراج الدولہ کے بہت قریب تھا، اس کو انگریزوں نے خرید لیا، اور پھر اس کے بعد عین جنگ کے وقت میں نواب سراج الدولہ نے نواب سراج الدولہ کے جتنے سپہ سالار تھے اور بڑے بڑے حکومت کے آدمی تھے، اس کو میر جعفر نے حکم دے کر سارے لوگوں کو قتل کروا دیا عین میدان جنگ میں۔ ادھر نواب سراج الدولہ پریشان، اور ساری فوج اس کی منتشر ہو گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے دیکھتے انگریزوں کو فتح ہو گئی، اور پھر اڑیسہ سے لے کر بنگال اور پھر پورا پٹنہ تک تقریباً ان علاقوں پہ انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔
پورے علاقوں پہ انگریزوں کا قبضہ ہو چکا۔ تو یہ پہلی جنگ ہے جو اس ملک کی آزادی کے لیے لڑی گئی۔ اس سے پہلے بھی چھوٹے موٹے ہوتے رہے لڑائیاں، کہیں کسی نے انگریز فوج کو مار دیا، کہیں کسی نے کچھ نقصان پہنچا دیا، ایسا ہوتا رہا، لیکن باضابطہ جو جنگ لڑی گئی وہ جنگ پلاسی تھی اس ملک کی آزادی کے لیے، جو سب سے پہلے لڑی گئی۔ آج ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سلیبس کی کتابوں میں، کہ 1857 میں پہلی جنگ ہوئی، اور 1857 کو غدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ 1857 سے 100 سال پہلے جنگ ہو چکی۔ اور پھر اس کے بعد ادھر نواب سراج الدولہ نے لڑائی کی، پھر ادھر میسور میں سلطان ٹیپو نے لڑائی کی انگریزوں سے، نواب حیدر علی اور ان کے بیٹے سلطان ٹیپو، اور یہ لڑائی ہوئی 1780 اور 1782 میں، 1780 اور 1782 میں یہ لڑائی ہوئی۔ پھر شیر میسور سلطان ٹیپو جب یہ میدان میں کودے اور انہوں نے خوب لڑائی لڑی اور انگریز ان کی لڑائی سے پریشان تھے، تو ان لوگوں نے وہاں بھی وہی حربہ اپنایا کہ ایک سپہ سالار کو خرید لیا جو سلطان ٹیپو کے قریب تھے، میر صادق کو، اور پھر اس کے بعد ایسا ہی ہوا کہ جب حملہ شروع ہوا، اور حملہ شروع ہونے کے بعد میں انتظار کرتے رہے سلطان ٹیپو کہ بھائی کب جنگ کا نتیجہ نکلے گا، لیکن اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں خبر ملتی ہے کہ انگریز فوج قلعے کے اندر داخل ہو گئی، قلعے کے اندر داخل ہو گئی ہے، اس کی خبر ملتی ہے، اور وہ پریشان ہوتے ہیں یہ کیسے ہوا۔ لیکن جب تک کہ وہ کنٹرول کرتے، وہ میر صادق انگریزوں سے مل چکا تھا، اس نے اپنے سپاہیوں کو ہٹا لیا، اور جو کمزور علاقے تھے، قلعے کی دیوار کے جو کمزور حصے تھے، ان کمزور حصوں کی نشاندہی انگریزوں کو اسی میر جعفر نے کی تھی، اور وہاں پہ ان لوگوں نے توپیں چلائی، پھر وہ توڑ دیا گیا اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ آخرکار سلطان ٹیپو کو بھی شہید کر دیا گیا۔ سلطان ٹیپو نے اپنے ہتھیار نہیں ڈالے، سلطان ٹیپو نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا اپنے وطن سے اور اپنے وطن کی آزادی سے متعلق۔ انہوں نے کہا کہ ہم آزاد قوم ہیں اور آزاد رہ کر جئیں گے، یا پھر مشہور جملہ کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ مشہور جملہ سلطان ٹیپو کا اسی وقت سے مشہور ہوا۔ پھر اس کے بعد 1782 کے بعد میں پھر پورے ملک کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور لوگ کوشش کرنے لگے، اور اس کوشش کرنے میں ملک کے ہر فرد کا حصہ رہا، لیکن جہاں تک آزادی کی لڑائی جہاں ابتدا ہوئی، وہ ابتدا جنگ پلاسی سے ہوئی، پھر وہ پھیلتی گئی، پھر اس کے بعد پورے ملک میں سب سے بڑی جنگ جو ہوئی وہ 1857 میں ہوئی۔ 1857 میں جنگ پورے ملک کے اندر ایک ساتھ ہوئی، ایک ساتھ سے مراد زیادہ تر علاقوں میں، اس میں لڑنے والے مسلمان بھی تھے، لڑنے والے ہندو بھی تھے، لڑنے والے سکھ بھی تھے، اور بہت سے ہر باشندہ اس ملک کا، اس بھارت کا ہر باشندہ یہ چاہتا تھا کہ یہاں سے انگریز بھاگے اور یہاں سے نکل جائے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، بادشاہوں نے، راجاؤں نے انگریزوں کی چال نہیں سمجھی، آہستہ آہستہ قبضہ کرتے کرتے شروع میں نواب سراج الدولہ کو مار کر ان لوگوں نے ادھر کی پوری پٹی پہ قبضہ کر لیا، ادھر سلطان ٹیپو کو شہید کر کے ساؤتھ کا جتنا علاقہ تھا، تمل ناڈو کا علاقہ، کیرلا کا علاقہ اور ادھر کرناٹک کا علاقہ، یہ سارا علاقہ ان لوگوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ دکن کا علاقہ تھا، لیکن دکن کے جو فرما روا تھے، یہاں کے جو حکمران تھے، ان لوگوں نے انگریزوں سے ایک معاہدہ کر لیا، ایک مصالحت کر لی تھی۔ انہیں سلطان ٹیپو کو امید تھی کہ بھئی شاید یہاں کے لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن یہاں کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، جس کے نتیجے میں نقصان ہوا۔ بہرحال پھر 1857 کی جنگ ہوئی۔ 1857 کی بہت بڑی جنگ دلی کے اندر بھی ہوئی، شاملی کے میدان میں بھی ہوئی، پنجاب میں بھی ہوئی، اور نہ جانے کہاں کہاں ہوئی۔ پھر اس کے بعد بہادر شاہ ظفر
کو 1857 میں گرفتار کر لیا گیا، اور بہادر شاہ ظفر کو بھی جس انداز سے پکڑا گیا اور پھر یہاں سے نکال کے برما پہنچایا گیا جہاں آج ان کی قبر ہے۔ رنگون علاقے کے اندر بہادر شاہ ظفر کی قبر آج بھی موجود۔ اپنے ملک میں انہیں دفنانے نہیں دیا گیا، وہاں پہ جلا وطن کی زندگی انہوں نے گزاری، انہیں قید کر دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو مارنے کے لیے انگریزوں نے ان کے بیٹوں کو آپس میں لڑایا، سپہ سالاروں کو آپس میں لڑایا، لالچ دی کہ دیکھو تمہارا باپ تمہیں بادشاہ بننے نہیں دے گا، ہمارا ساتھ دو، ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں گے۔ اور ہوا کیا؟ انگریزوں کی شروع سے عادت ہے وعدہ کرتے ہیں اور غداری کرتے ہیں۔ انگریزوں کا اگر نام دوسرا کوئی ہے تو غدار، یہ صاف یہ سمجھ لیجئے، یہودیت کا اگر دوسرا نام ہے تو وہ غداری ان کا دوسرا نام، یہودیت کا۔ انگریزوں میں ہر جگہ ان لوگوں نے وعدے کیے اور اس کے بعد مکر گئے۔ پھر جن جن لوگوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا انہیں کوئی جاگیریں نہیں ملی، وقتی طور پہ جاگیریں ملی، آہستہ آہستہ ان کی بھی گردن دبوچ لی گئی اور ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو بھی مار دیا گیا۔ ایک بیٹے کی تو یہ حالت کی گئی کہ بیٹے کے سر کو کاٹ کے بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیالے میں رکھ کے پیش کیا گیا۔ تاریخ بڑی خون چکا ہے، تاریخ بڑی خوریز ہے۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمارے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم 74 سال اس ملک کی آزادی کو پورے ہو رہے ہیں۔ اس آزادی میں کن کا حصہ رہا، کیسی کیسی قربانیاں رہیں، ہم نہیں جانتے۔ ہمارے بڑوں نے قربانیاں پیش کی اور بہت پیش کی قربانیاں، تب جا کے آج ہم سکون کا سانس لے رہے اس ملک کے اندر۔ ورنہ میرے دوستو اس ملک میں صرف کنٹرول کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد تھا کہ اس ملک کو اپنے تہذیب سے، اپنے کلچر سے اور اپنے مذہب سے رنگ دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی۔ اپنے علاقے سے، برطانیہ سے، انگلینڈ سے وہ بڑے بڑے پادریوں کو بلاتے تھے، بڑے بڑے پادریوں کو بلا کے وہ ڈیبیٹ رکھواتے تھے اسلام کے خلاف۔ کوشش کرتے تھے کہ مسلمان مذہب عیسائیت میں آ جائیں، اپنا اسلام چھوڑ دیں، وہ کرسچن بن جائیں۔ بڑے بڑے پادریوں کو بلاتے تھے اور بلا کے ڈیبیٹ رکھوایا کرتے تھے۔ لیکن علماء اکرام نے جب ضرورت پڑی تو تلوار سے مقابلہ کیا، اور جب ضرورت پڑی ڈیبیٹ کے مقابلے کی تو پھر ڈیبیٹ میں بھی مقابلہ کیا، مناظرے کیے، ہر جگہ ان کو ہرانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ کوشش کرتے کرتے کم سے کم اگرچہ یہاں حکومت مغلوں کی باقی دے رہی، لیکن مسلمانوں کا ایمان باقی رہ گیا، مسلمانوں کا قرآن باقی رہ گیا، مسلمانوں کی مسجدیں باقی رہ گئی، علماء باقی رہ گئے، مسلمانوں کے مدرسے باقی رہ گئے۔ ورنہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، 1857 عیسوی کے بعد صرف دلی کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ علماء کو پھانسیاں دی گئی، 1 لاکھ سے زیادہ علماء کو پھانسیاں دی گئی۔ دلی کے علاقے میں 3000 سے زیادہ مدرسے چلتے تھے، دلی اور اس کے اطراف میں آگرہ، فتح پور، ان علاقوں کے اندر 3000 سے زیادہ مدرسے چلتے تھے، اور ان مدرسوں کو بند کر دیا گیا۔ ان میں پڑھنے والوں کو یا تو جلا دیا گیا، یا مار دیا گیا، یا بھگا دیا گیا۔ میرے دوستو ان کا ٹارگٹ صرف ملک پہ قبضہ کرنا نہیں تھا، ان کا ٹارگٹ تھا یہاں سے اسلام کو ختم کرنا۔ تو مسلمانوں نے مقابلہ کیا، علماء نے مقابلہ کیا، بہت مقابلہ کیا۔ بالآخر اس مقابلے کے بعد اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس ملک کی آزادی مقدر ہوئی۔ اس آزادی میں مسلمانوں کا بھی برابر حصہ رہا، اس ملک کی آزادی میں یہاں کے ہندوؤں کا بھی حصہ رہا، یہاں کے سکھوں کا بھی حصہ رہا، یہاں کی پوری قوم کا حصہ رہا۔ لیکن میرے دوستو آج جو ہم جانتے ہیں، آج جن چہروں کے نام ہم فریڈم فائٹرز کے نام سے ہم جانتے ہیں، میرے دوستو ان فریڈم فائٹرز کے ناموں میں کتنے نام مسلمانوں کے؟ کیا آپ جانتے ہیں کتنے نام مسلمانوں؟ 1-2 نام ملیں گے، ایک اشفاق اللہ خان کا نام ملے گا، اور 1-2 نام کچھ اور ملیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ آج جو فریڈم فائٹرز کے نام سے جن لوگوں کے نام ہم جانتے ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کی پیدائش 1857 کے بعد ہوئی ہے۔
جن کی پیدائش 1900 کے بعد ہوئی ہے۔ میرے دوستو آپ تاریخ پڑھیے، آج آج ہمارے کرنسی پہ جس کی فوٹو ہے مہاتما گاندھی، جس کو آج بہت بڑا ہم مہاتما کہتے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ مہاتما گاندھی کا آزادی میں رول کب سے ہے؟ آزادی کا رول مہاتما گاندھی میں کب سے ہے؟ یہ تو 1900 کے بعد ملے گا، بلکہ 1918 کے بعد یا 1920 کے بعد مہاتما گاندھی کا نام آزادی کی تاریخ میں ملتا ہے۔ اس سے پہلے تک کہاں تھے مہاتما گاندھی؟ تھے لندن میں، انگلینڈ میں پریکٹس کر رہے تھے، اپنے بیرسٹر کی نوکری تھی، اس کی وکالت کی پریکٹس کر رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے، لیکن ان کے چہروں کو پیش کیا گیا، جو اصل فریڈم فائٹرز تھے ان کے چہروں کو چھپا دیا گیا، ان کو پیچھے کر دیا گیا۔ ہمیں دشمنی نہیں ہے کہ بھائی یہ ان کے یہ بھی ہیں، ان لوگوں نے بھی کوششیں کی، ان کی بھی محنتیں ہیں، لیکن ان سے زیادہ محنتیں ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کی، جو سولی پہ چڑھ گئے، جو جیلوں کی قیدوں میں زندگی گزارے۔ میرے دوستو اپنے ملک کی تاریخ کو جانیے، اپنے ملک کی تاریخ کو پڑھیے، اور یہ پڑھنے کی آج بہت بڑی ضرورت۔ آج مسلمانوں کے خلاف اس ملک میں نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ آپ نے ابھی حال ہی میں ویڈیو دیکھا کہ مسلمانوں کو کاٹا جائے گا، فلاں کیا جائے گا، اسلام کو مٹایا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پھر کتنی موب لنچنگ، زبردستی لوگوں کو رام کہنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو یہ وہی لوگ ہیں جو کسی زمانے میں انگریزوں کے ایجنٹ اس ملک کے اندر تھے، یہ وہی لوگ ہیں، یہ کوئی نئی قوم نہیں ہے، یہ وہی قوم ہے جو انگریزوں کے ساتھ رہا کرتی تھی، چھپ چھپ کے انگریزوں سے ملا کرتی تھی، اپنے ملک کو بیچا کرتی تھی، جیسے آج انہوں نے اپنے ملک کو بیچ دیا، جیسے آج بہت سے علاقوں کو بیچ دیا، کیا کیا چیزیں یہاں کی بیچ دی۔ آج یہاں کے قوم کا کچھ نہیں باقی رہا، کچھ باقی نہیں رہا۔ جیسے پرانے لوگوں نے بیچا ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے، جیسے سارا ان کے حوالے کر دیا، آج بھی حوالے کیا جا چکا ہے، ملک بیچا جا چکا ہے۔ یہ وہی قوم ہے جو انگریزوں کی پروردہ ہے اور انگریزوں کی پلی ہوئی قوم۔ ان کو دشمنی اسلام سے، ان کو دشمنی انسانیت سے، یہ انسان کے دشمن ہیں۔ ان کا جو نظریہ ہے، ان کے نظریے کو بڑا دھچکا پہنچا اس ملک میں مسلمانوں کے آنے کے بعد، اس لیے ان کو بڑی دشمنی ہے مسلمانوں سے۔ ان کا جو رول تھا کہ بھئی حکومت ہوگی تو ہماری ہوگی، باقی جتنے لوگ ہیں اس ملک کے اندر وہ سارے کے سارے لوگ غلامی کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ایک سوچ اور نظریہ ان کا تھا۔ اور اس سوچ اور نظریے پہ روک لگائی یہاں مسلمان آ کر، ان لوگوں نے روک لگائی اور سب کو مساوات دیا اور سب کو حقوق دیے۔ انہوں نے ہندو مسلم لڑائی نہیں لڑی۔ میرے دوستو اس ملک میں 600 سال مسلمان رہے، مسلمانوں کی حکومت رہی ہے 600 سال۔ اگر مسلمان آتنکواد ہوتے، اگر یہاں کی مغل سلطنت اگر آتنکواد ہوتی تو کیا یہاں کی رعایا کو مارنے کے لیے 600 سال کم تھے؟ کیوں ان لوگوں نے چھوڑ دیا؟ پھر ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ انسانیت کے جاننے والے تھے، انہوں نے یہاں ایز اے امپائر، ایز اے سلطنت، ایز اے حکومت ان لوگوں نے یہاں قبضہ کیا تھا، ہندو مسلم کی بنیاد پہ قبضہ نہیں کیا تھا ان لوگوں نے۔ ان کے نظریے حکومتوں کے نظریے تھے، بادشاہتوں کے نظریے تھے، ہندو مسلم کو لڑانے کے نظریے نہیں تھے۔ اور میرے دوستو آج مسلمانوں کو خطرہ سمجھا ہے۔ بھائی کس بات کا خطرہ ہے؟ کتنے مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں؟ ان کا پرسنٹیج کیا ہے؟ آرمی چیف تمہارا ہے، آرمی تمہاری ہے، نوکریاں تمہاری ہے، ساری سمپتیاں تمہاری ہیں، ہر چیز، پارلیمنٹ میں تم بیٹھے ہوئے ہو، اسمبلیوں میں تم بیٹھے ہوئے ہو، ہر جگہ تمہارا کنٹرول ہے، پھر بھی ڈر مسلمان سے؟ کس بات کا ڈر ہے مسلمان سے؟ کیوں خطرہ سمجھا جا رہا ہے مسلمانوں؟ صرف یہ ایک نظریہ اور سوچ ہے کہ ہندو مسلم کو لڑایا جائے اور لڑا کے خود حکومت کی جائے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، یہی ان کا ایک مذہب ہے اور یہی طریقے کو یہ جانتے ہیں۔ تو میرے دوستو ہمیں
اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں ہمارا خون کتنا لگا ہوا ہے، ہم نے کیسے اس ملک کی آبیاری کی ہے، کیسے ہم نے اس ملک کی حفاظت کی ہے، یہ ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا ہے، ہمیں سمجھانا ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارے مزاجوں سے تعلیم ختم ہو گئی، ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ہم سننا نہیں چاہتے، ہم لکھنا نہیں چاہتے، بس گانوں میں رہنا چاہتے ہیں، ٹک ٹاک پہ مزے کرنا چاہتے ہیں اور فنی ویڈیوز دیکھ کے ہنسنا چاہتے ہیں۔ کوئی اگر انفارمیٹیو ویڈیو ہے اس کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، کوئی ڈاکومنٹری ہے ہم اس کو پڑھنا نہیں چاہتے، اس کو سننا نہیں چاہتے۔ میرے دوستو، جب قوم تعلیم سے دور ہو جائے گی، اپنے ماضی سے، اپنے پاس سے اور اپنی ہسٹری سے دور ہو جائے گی، ہسٹری کو بھلا دے گی، تو پھر میرے دوستو اس قوم کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا، اس قوم کو کاٹ دیا جائے گا، اسے خبر تک نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، اس ملک کی تاریخ میں ہمارا کیا حصہ رہا ہے اور ہم نے کیا رول ادا کیا ہے، اس کو ہم جانیں اور پڑھیں۔ جنگ پلاسی، سلطان ٹیپو شہید، پھر اسی طریقے سے 1857 بہادر شاہ ظفر، شاملی کی جنگ اور تحریک خلافت موومنٹ، تحریک ترک موالات یعنی نان کوآپریشن موومنٹ، اور اسی طریقے سے تحریک ریشمی رومال یعنی سلک لیٹر موومنٹ۔ یہ ایک ہنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ اس کو آپ سرچ کیجئے گوگل پہ یا آپ کسی اور جگہ دیکھ لیجئے، پھر اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ خود کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی تاریخ جاننے اور اپنی شخصیت جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ورثہ ہمارے بڑوں سے ہم کو ملا ہے اس کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔